ناظرین، کل ہی ایک بہت بڑا بیان آیا تھا غلام نبی آزاد کا، ڈی پی اے پی کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر میں جتنے بھی لوگ تھے پہلے، وہ ایکچولی ڈارون تھیوری کو انہوں نے کوٹ کیا کہ کہا کہ پہلے سب بندر تھے، اس کے بعد تمام لوگ جو یہاں کشمیر کے تھے وہ پہلے ہندو تھے اور بعد میں کنورجن ہوا. کافی سارا کنٹروورسی ہوا اس چیز کو لے کے. بات کریں گے اس وقت ہم ڈی پی اے پی کے لیڈر جو ہیں سلمان نظامی، ان سے جاننا چاہیں گے کہ آگے جو ہیں فردر وہ کیسے اس پروسیس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ. یہ بتائیں، ایک بہت بڑا بیان آیا تھا کل، کافی کنٹروورسی میں رہے غلام نبی آزاد صاحب، پہلے اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں آپ. دیکھیے، ایک بہت بڑی سپیچ تھی آزاد صاحب کی 1.5 گھنٹے کی، تو اس میں 1 سیکنڈ کا کلپ جو ہے اٹھا کے میڈیا نے جو ہے وائرل کیا. لیکن اس کا اگر آپ پورا سپیچ دیکھیں، اس میں آزاد صاحب نے کلیئرلی کہا ہے کہ جو آج دیش کا ماحول ہے، جس طریقے سے موب لنچنگس ہو رہی ہیں، جس طریقے سے اخلاق، تبریز، انصاری، پہلو خان کا قتل ہو رہا ہے ہوا، اور آج بھی حال ہی میں ایک مسلم لڑکے کو پیٹا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ یہ نعرہ دیجئے، تو یہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا. اگر کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، کیونکہ آتش چنار میں شیخ عبداللہ صاحب نے خود لکھا ہے کہ میرے جو پردادا تھے وہ جو ہیں وہ برہمن تھے، ہندو برہمن تھے، اور یہاں کشمیر میں جو ہے میجورٹی میں لوگ جو ہے ہندو تھے. تو اس کے بعد جو حضرت بلبل شاہ صاحب آئے اور اس کے بعد شاہ ہمدان صاحب آئے، تو انہوں نے فورسبلی کسی کو کنورٹ نہیں کیا. انہوں نے پہلی دعوت یہاں کے کنگ کو دی، اور جب انہوں نے جہلم کے کنارے میں صبح اذان دی تو اس کنگ نے ان کو بلایا اور دعوت دی اپنے گھر میں. تو پھر انہوں نے اپنے جو اسلامی جو خوبصورتی تھی، اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کا طریقہ ہے، ان کو ایکسپلین کیا. تب وہ متاثر ہوئے تو انہوں نے اسلام قبولا. ایسے ہی کشمیر میں اسلام پھیلا. تو آزاد صاحب نے وہ یہ کہا تھا کہ پہلے یہاں ہندو تھے، ہندوستان میں تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اسی وقت جو ہے مکہ میں بھی جو ہے بت پرستی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور صحابہ اکرام نے جو ہے بہت مشقت کر کے جو ہے ان کو ہجرت بھی کرنی پڑی، لیکن انہوں نے کہیں بھی فورسبلی کسی کو نہیں کہا کہ آپ کنورٹ ہو جائیے، اسلام کو قبولیے. تو یہ آزاد صاحب نے ایک کوٹ کیا، انہوں نے ایک کلپ اٹھا دیا اس کے اور کہا کہ بھائی آزاد صاحب نے یہ کیا. تو یہ کہنا، مجھے نہیں پتا کوئی عالم جو ہے آج یہ اس بار کو نکارے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام نہیں پھیلا. سب سے زیادہ اسلام جو پھیلا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھیلا. اس سے پہلے اسلام تھا، حضرت آدم ہمارے پہلے نبی تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن بھی نازل ہوا. اور اسی طریقے سے کشمیر میں بھی چاہے شاہ ہمدان صاحب تھے، چاہے بلبل شاہ صاحب تھے، انہوں نے کشمیر میں اسلام پھیلایا، لیکن جبراً کسی کو مجبور نہیں کیا اسلام قبولنے کے لیے. وہ اسلحہ لے کے نہیں آئے تھے، وہ بارود لے کے نہیں آئے تھے، وہ تلوار لے کے نہیں آئے تھے، وہ تو فقیر کی صورت میں آئے تھے، اور اسی طریقے سے اسلام جو ہے پھیلا. تو یہ سب باتیں آزاد صاحب نے کہی تھی، کوٹ کی تھی، آپ کہہ رہے ہو کہ خالی اس پہ سے پھر جو ایک کلپ ہے جہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کہ جی بالکل. دیکھیے اب عمر صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دیا، اب پتہ نہیں کس کو خوش. اب عمر صاحب کا پچھلا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، عمر صاحب نے تو خود کہا کہ ہم سب کنورٹ ہوئے ہیں یہاں. تو اس میں پورے دنیا میں جو ہیں پہلے بت پرستی ہوتی تھی، مسلمان بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے انہوں نے بھی اسلام قبولا نہیں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی وہ تو اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس میں کوئی پالیٹکس بھی نہیں کرنی چاہیے. تو آزاد صاحب نے یہ کہا کہ جو دیش کا ماحول ہے آج، جس طریقے سے زبردستی جبراً کہا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، کھانے کے شک پہ کہ کیا آپ کے فریج میں ہے، اس پہ ہوئے حادثے، تو وہی تھا. تو اس لیے اب پولیٹیکل پارٹیز کو کمنٹ کرنا ہے تو کیا کریں. محبوبہ مفتی، آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی، محبوبہ مفتی نے آج ایک بیان دیا تھا دلی میں. محبوبہ مفتی صاحبہ جو ہے وہ کشمیر میں ایک بات کرتی ہیں، دلی میں کشمیر میں ہرا جھنڈا دکھاتی ہیں، دلی میں جو ہے سیفرن کا جھنڈا دکھاتی ہیں، بھگوا جھنڈا. تو محبوبہ مفتی اچھی بات ہے، ان کا کیا بیک گراؤنڈ رہا ہوگا وہ ان کو معلوم ہے، لیکن اب وہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ایک مندر میں گئی اور شیولنگ کے اوپر انہیں جو ہے دودھ چڑھایا. تو بہت سے لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ گئی، ہم نے کوئی اس پہ ٹپڑی نہیں کی. تو اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم فورس نہیں کر سکتے، یہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کا مذہب آپ کو
ہمارا مذہب اس لیے آزاد صاحب نے یہ بھی کہا کہ پہلے چاہے شاہ ہمدان صاحب تھے یا بلبل شاہ صاحب تھے، انہوں نے اسلام پھیلایا لیکن یہاں فورس کسی کو نہیں کیا، یہی کمان۔ تو آپ کو لگتا ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر ہم پی ڈی پی کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو بھگوا رنگ پھیلاتے ہیں، یہاں کچھ ان کا نریٹو اور ہوتا ہے، بہت ساری ریجنل یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پہ جو اس وقت سیم نریٹو ڈی پی اے پی کے لیے کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے ڈی پی اے پی جب بی جے پی کے ساتھ جائے گی تب آپ طنز کر سکتے ہیں ہم پہ۔ اب جن پارٹیوں نے ان کے ساتھ سرکار چلائی ہے، جو پارٹیاں آرٹیکل 370 کے ہٹنے سے 2 دن پہلے پرائم منسٹر آف انڈیا سے ملنے جاتے ہیں، ہم تو نہیں گئے۔ آزاد صاحب نے پارلیمنٹ میں بی جے پی کا مقابلہ کیا 370 پہ، تو جو پارٹیاں ان کے ساتھ رہی ہیں وہ ہم پہ آج کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ جب آزاد صاحب ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تب آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ ملے ہیں۔ آپ تو وہاں سے نکل کے آئے ہو تو آپ ہم پہ کیا انگلیاں اٹھا رہے ہو؟ تو آپ واضح کر کے کہہ رہے ہیں کہ کل کو اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور بی جے پی کے ساتھ آپ کی کولیشن سوال ہی نہیں پیدا۔ آزاد صاحب نے کلیئرلی کہا یہ پارٹیاں اس لیے بوکھلا گئی ہیں کیونکہ آزاد صاحب کی ایکسیپٹنس جموں میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، چناب ویلی میں بھی ہے، پیر پنچال میں بھی ہے، یہ سری نگر کے 1-2 ڈسٹرکٹس میں ہے، بی جے پی جموں کی 1-2 ڈسٹرکٹس میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ تو ان کو لگتا ہے کہ آزاد صاحب جو ہیں کل کو بی جے پی کا سپورٹ لیں گے یا آزاد صاحب کو کسی کا سپورٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جموں کے ہندو بھی چاہتے ہیں، مسلمان بھی چاہتے ہیں، کشمیر کے مسلمان بھی چاہتے ہیں، جموں کے مسلمان بھی چاہتے ہیں، سکھ بھی چاہتے ہیں اور عیسائی بھی چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے اور ہم یہی جب سرکار کی طرف سے کوئی بھی قانون آیا، مجھے بتائیے کیا پی ڈی پی اس وقت سڑکوں پہ اتری جب ہم نے لینڈ ایوکشن آرڈر کے خلاف مظاہرے کیے، جب پروٹیسٹ کیے ہم نے راشن کے خلاف جو بڑھوتری کے لیے ہم نے پروٹیسٹ کیے، پی ڈی پی کہیں نظر نہیں آئی، باقی پارٹیاں کہیں نہیں نظر نہیں آئی۔ تو اس لیے آج بھی جو آزاد صاحب نے بات کی ہے تو وہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ وہ آج بولے عمر صاحب کی شیخ عبداللہ صاحب نے غلط لکھا ہے اپنی آٹو بایوگرافی میں، تو جب ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، آزاد صاحب نے اس لیے کہا کہ کشمیر میں بھی ہندو تھے تو وہ انہوں نے اسلام قبولا لیکن فورس کسی کو نہیں کیا، اس میں کیا غلط بات ہے؟ ایک آخری سوال پوچھیں گے آپ سے، آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں جو پہاڑی کمیونٹی ہے ان کو ایک کوٹا دیا گیا تھا جس وجہ سے گجر اور بکروال کمیونٹی جو ہے کافی بیکلیش ہوا، وہ خوش نہیں ہوا اس سے، کیا سٹیٹس ہے ابھی ان کا؟ دیکھیے جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو آزاد صاحب نے اسپیچ میں بھی کہا کہ جموں کشمیر کی خوبصورتی یہ ہے کہ 1947 میں بھی کشمیر میں ہندو مسلمان اکٹھے رہے، محبت سے رہے۔ آج امرناتھ یاترا کامیاب کس نے کی؟ یہاں کے لوکل لوگوں نے کامیاب کی، اپنے کاندھوں پہ یاتریوں کو اٹھا کے درشن کروائے، یہی کشمیر کی خوبصورتی ہے۔ تو جو آپسی بھائی چارہ جموں کشمیر میں ایک مثال ہے، چاہے گجر ہوں، بکروال ہوں، پہاڑی ہوں، تو ایسے فساد کروا کے، ایسے شگوفے مارکیٹ میں چھوڑ کے کہ بھائی اب ان کو ہم خوش کر لیں گے، دوسرا طبقہ جو ہے ناراض ہوگا، تو اس لیے اگر ایس ٹی کمیونٹی کے لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں، گجر کمیونٹی کے لوگ، تو ان کو وائٹ پیپر ایشو کرنا چاہیے سرکار کو کہ بھائی ہم آپ کے کوٹے کو نہیں چھیڑیں گے، جو پہاڑیوں کو سٹیٹس ملا ہے اس میں آپ کو نہیں چھیڑیں گے، سرکار وائٹ پیپر دے، وہ بھی